شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نورشین، اور میں اپنے چینل خوفناک کہانیوں میں اپنے سبھی سننے والوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ لسنرز، خوف اور دہشت دو ایسے الفاظ ہیں جو اگر کسی بھی انسان کے ذہن پر مسلط ہو جائیں تو اس کی زندگی اجیرن ہو جاتی ہے۔ یہی خوف اور دہشت اگر کسی انسان کو کسی جگہ سے محسوس ہونے لگے تو وہ جگہ بن جاتی ہے ویرانہ، کیونکہ انسان اس خوف اور دہشت کے مارے اس جگہ پر جانا چھوڑ دیتے ہیں۔ ایسے ہی کچھ مقامات سے آئی ہیں مجھے ایسی خوفناک کہانیاں جنہیں آپ لوگ سنیں گے اور آپ لوگ بھی محسوس کریں گے کہ جب یہ خوف اور دہشت کسی انسان کے دل و دماغ پر حاوی ہوتی ہے تو اس کی زندگی میں کیسے کیسے واقعات رونما ہوتے ہیں۔ شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانیوں کا سلسلہ۔ بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی مبین شیئر کر رہے ہیں لاہور سے۔ مبین کہتے ہیں میں لاہور کا رہنے والا ہوں اور ایز اے بزنس میں ایک پراپرٹی ڈیلر ہوں۔ میرا ایک پراپرٹی ڈیلر کا ہم لوگوں کا سینٹر ہے جہاں پر ہم لوگوں نے باقاعدہ آفس بنایا ہوا ہے، اور ہم لوگ نئے گھر پرچیز بھی کرتے ہیں، سیل پرچیز بھی ہوتی ہے اور رینٹ آؤٹ بھی کرتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کو بہت سی اچھی سوسائٹیز میں ہم لوگوں نے گھر بھی لے کر دیے ہیں، اور ہم لوگوں کا یہ کاروبار کافی عرصہ پرانا ہے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، مجھے ایک پارٹی نے کال کی اور مجھے یہ کہا کہ فلاں جگہ پر ہم لوگوں کو گھر خریدنا ہے، آپ اس گھر کے بارے میں ہمیں معلومات لے کر دیں۔ وہ گھر تھا DHA لاہور میں، فیز 3 میں وہ گھر تھا۔ جب مجھے اس گھر کے بارے میں پتہ چلا تو میں اس گھر کی لوکیشن پر گیا۔ میں فرسٹ ٹائم اس گھر کی لوکیشن پر گیا تھا۔ وہ گھر بالکل کارنر والے پلاٹ پر بنا ہوا تھا، اور وہ گھر دیکھنے میں ایسے تھا جیسے وہ بھوتوں، چڑیلوں اور جنات کا مسکن ہے۔ یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر کسی نے بھوت بنگلہ دیکھنا ہو تو اس جگہ کو جا کر دیکھا جا سکتا ہے۔ جب میں نے دیکھا کہ وہ جگہ اتنی اجاڑ اور اتنی بیابان ہے، بھلا کون ہوگا جو اس کو خریدنا چاہے گا؟ میں نے اس گھر کو دور سے ہی دیکھا، اس کے اندر جانے کی تو میں نے ہمت ہی نہیں کی۔ وہاں پر کچھ لوگ مجھے ملے جن کا یہ کہنا تھا کہ آپ کون ہیں اور اس گھر کے پاس کیا کر رہے ہیں، اس کے اندر جانے کی غلطی مت کریے گا۔ میں نے یہ کہا کہ میں ایک پراپرٹی ڈیلر ہوں اور مجھے کسی پارٹی نے کال کر کے اس گھر کے بارے میں معلومات لینے کے لیے کہا ہے، تو وہاں کے مقامی لوگوں نے مجھے یہ کہہ دیا کہ غلطی بھی مت کریے گا اس گھر کو خریدنے کی یا بیچنے کی۔ میں نے ان سے تجسس کے لہجے میں پوچھا آخر کیوں، یہاں پر ایسے کون سے واقعات ہیں جن پر ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ گھر آج سیب زدہ ہے، یہاں پر مقیم ہیں جنات، یہاں پر مقیم ہے ایسی غیر مرئی مخلوقات جو کسی بھی انسان کو یہاں پر آباد نہیں ہونے دیتے۔ اگر آپ اس گھر کو دیکھیں تو وہ دیکھنے میں بالکل ایک کھنڈر کی شکل کا ہے، بھلا کون اس پر پیسہ صرف کرنا چاہے گا؟ اس گھر کی مالیت تقریباً 4 سے 5 کروڑ تھی، مگر اس کو کوئی 1 لاکھ میں بھی خریدنے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ رات کے ٹائم وہاں پر بہت زیادہ آوازیں آتی ہیں، کبھی کسی کے رونے کی تو کبھی کسی کے چلانے کی۔ بھلا کس نے آپ کو یہ مشورہ دیا کہ آپ اس گھر کی طرف آئیں اور دیکھیں؟ کوئی چاہ کر اس گھر کو توڑ بھی نہیں سکتا، اور نہ ہی وہاں پر کوئی جانے کی غلطی کرتا ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ کسی بزنس مین نے کافی سال پہلے وہ بنگلہ بنوایا تھا اور وہاں پر اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہتا تھا، لیکن جب وہ اس گھر میں شفٹ ہوئے تھے تو ان کے ساتھ عجیب و غریب واقعات ہوتے تھے۔ ان کے گھر میں بالکل بھی سکون نہیں آتا تھا، ان کو اس گھر میں کچھ پرچھائیاں نظر آتی تھیں، کچھ ایسے معاملات ہوتے تھے جن سے وہ لوگ اس گھر سے نکلنا چاہتے تھے لیکن چاہ کر بھی اس گھر سے نکل نہیں سکتے تھے۔
بالآخر تنگ آ کر اس گھر کے آنر نے سوسائڈ کر لی، اپنے بیوی بچوں کو بھی مار دیا، ان کا مرڈر کر کے خود سوسائڈ کر لی، اور اس کے بعد وہ جنات اس گھر پر قابض ہو گئے اور کبھی بھی کسی انسان کو وہاں پر دوبارہ رہنے نہیں دیا۔ نہ تو اس گھر کو کوئی توڑ سکتا تھا اور نہ ہی اس گھر کو کوئی خرید سکتا تھا۔ آپ یہاں سے چلے جائیں، آپ کے لیے یہی بہتر ہوگا۔ میں تو اس گھر کو دیکھ کر ہی پریشان ہو گیا تھا۔ جب میں وہاں سے واپس آیا تو شام کو مجھے دوبارہ سے ان کی کال آئی۔ جس گھر کے بارے میں ان لوگوں نے مجھ سے پوچھا تھا، میں نے بہت حیرت کا اظہار کیا اور یہ کہا کہ آپ اس اجاڑ بیابان کھنڈر کو کیوں خریدنا چاہتے ہیں، جس کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہ آج سیب زدہ ہے اور وہاں پر بہت زیادہ جنات کا بسیرا ہے۔ وہ لوگ یہ چاہتے تھے کہ ہمیں سستے دام میں وہ جگہ مل جائے گی۔ شاید ان لوگوں نے اس کے بارے میں کچھ سن بھی رکھا تھا، لیکن وہ لوگ ان باتوں پر بلیو نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ لوگ یہ چاہتے تھے کہ ہم اس جگہ کو خرید کر جب وہاں پر رہنا شروع کریں گے تو جو بھی جنات وغیرہ ہیں وہ وہاں سے بھاگ جائیں گے۔ میں نے تو ان لوگوں کو صاف الفاظ میں یہ بات کہہ دی کہ میں اس ڈیل میں نہیں آ سکتا۔ اگر کوئی اور پراپرٹی ڈیلر آپ کی ہیلپ کر سکتا ہے تو آپ ان سے رجوع کریں، کیونکہ میں جو دیکھ کر اور سن کر آیا ہوں اس کے بعد میں آپ کو بالکل بھی مشورہ نہیں دوں گا کہ آپ اپنی جان اس طرح سے جوخم میں ڈالیں۔ لیکن وہ لوگ آگے سے بگڑنے لگے اور یہ کہنے لگے کہ ہم لوگ خود جنات کو قابو کرنا جانتے ہیں۔ شاید وہ جو آدمی تھے کوئی علم وغیرہ کرتے تھے اور وہ بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ وہ جنات میں جا کر قابو کر لوں گا، ان جنات کو میں قید کر لوں گا۔ اگر آپ نے مجھے وہ گھر خرید کر نہیں دینا تو آپ صاف انکار کر دیں، میں آپ کو وہ گھر ضرور خرید کر دکھاؤں گا۔ یہ کہہ کر انہوں نے کال بند کر دی۔ ان کے اس رویے پر مجھے بہت زیادہ تعجب بھی ہوا کہ شاید وہ کوئی عامل تھے اور وہاں پر مزید علم کرنے کی غرض سے اس جگہ کو خریدنا چاہتے تھے۔ جو بھی تھا، میں دوبارہ سے اس بات میں نہیں آیا۔ اسی طرح سے دن گزرتے گئے۔ تقریباً 2 ماہ کے بعد مجھے دوبارہ اسی شخص کی کال آئی۔ میں نے کال اٹینڈ کی تو وہ میرے سے معذرت کرنے لگے کہ میں نے آپ سے بہت زیادہ بدتمیزی کی تھی۔ میں نے انہیں یہ کہا کہ کوئی بات نہیں، شاید آپ اس وقت جذباتی ہو رہے تھے۔ آپ بتائیں، آپ نے وہ گھر خرید لیا؟ جس پر ان کا یہ کہنا تھا کہ میں نے وہ گھر خریدا تو نہیں، لیکن وہاں پر جا کر میں نے بہت بڑی غلطی کی۔ مجھے ان کی بات کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اس شخص کا یہ کہنا تھا کہ وہ ایک عامل تھا اور وہ بنا اجازت وہاں پر گیا اور وہاں پر اپنا چلا کرنے لگا۔ جب وہ وہاں پر گیا تو وہاں پر بہت سخت جنات تھے۔ ان جنات نے اس شخص کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا۔ وہ جو خود کو بہت بڑا عامل سمجھ رہا تھا، جادوگر سمجھ رہا تھا، وہ وہاں سے اپنی جان بچا کر بھاگنے پر مجبور ہو گیا، کیونکہ ان جنات نے اس کے گھر پر حملہ کر دیا تھا۔ جب وہ وہاں پر چلے کی غرض سے گیا تھا تو جیسے اس نے وہاں پر اپنا چلا کرنا شروع کیا تو ان جنات نے اس کے گھر پر قبضہ کر لیا، اس کے بچوں کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا، اس کے گھر کا سامان تک توڑ دیا۔ کوئی نہ دکھنے والا وجود اس کے گھر پر حاوی ہو چکا تھا اور وہاں پر ان جنات نے اس کو بھی بہت زیادہ نقصان پہنچانا چاہا۔ شاید وہ ایک جادوگر تھا تو اس نے زندہ بچ کے وہاں سے واپس آ گیا، لیکن اس کا یہ کہنا تھا کہ وہاں پر جنات کے قبیلے آباد ہیں۔ آپ نے ٹھیک کہا تھا کہ وہ گھر جنات بھوت پریت کا مسکن ہے، یعنی اس کو بھوت بنگلہ کہا جا سکتا ہے۔ وہ مجھ سے معذرت کر رہا تھا کہ میں نے جذباتی ہو کر آپ کو یہ بات کہی تھی۔ میں معذرت چاہتا ہوں، آپ دوبارہ کبھی بھی اس سائٹ پر مت جائیے گا۔ میں نے اسے یہ کہا کہ میرا وہاں پر جانا بنتا ہی نہیں ہے، میں نے تو آپ کو بھی منع کیا تھا۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ جس گھر میں وہ رہتا تھا اس کو وہ گھر بھی بیچنا پڑ گیا، کیونکہ وہاں کے جنات نے اس گھر میں بھی اس کا رہنا عذاب بنا دیا تھا۔ میں نے پھر اس شخص سے یہ کہا کہ آپ ان عملیات کے چکروں میں کیوں رہتے ہیں؟ آپ ایک سادی زندگی بھی گزار سکتے ہیں، ایک نارمل انسان کی طرح۔ اللہ سے مدد مانگے، نماز وغیرہ پڑھے تو آپ کی ہر مشکل حل ہو سکتی ہے۔ جس پر اس کا یہ کہنا تھا کہ میں کالا علم کرتا ہوں، مجھے کالے جادو کی بہت زیادہ پریکٹس ہے اور بہت سے لوگ میرے پاس کالے جادو کروانے کے لیے آتے بھی ہیں، میں جا کر بھی اس راستے کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اس کی باتوں سے مجھے کچھ خوف سا محسوس ہو رہا تھا۔ تبھی میں نے اللہ حافظ کہہ کر فون بند کر دیا اور دوبارہ کبھی بھی میں اس بھوت بنگلے کی طرف نہیں گیا۔ یہ ایک میری زندگی کی ایسی ناقابل فراموش کہانی ہے جس سے میں نے یہ سبق لیا کہ دوبارہ کبھی بھی اگر مجھے کوئی بھی پارٹی کسی گھر کی ڈیل کے لیے کہتے ہیں تو میں پہلے
उस जगह के बारे में सारी मालूमात लेता हूँ और उसके बाद वहाँ पर जाता हूँ, क्योंकि ऐसी ही बातों से इंसान सबक सीखते हैं। कभी भी अपनी ज़िंदगी को नुकसान में नहीं डालना चाहिए। चंद पैसे बचाने के लिए अगर आपकी ज़िंदगी ही ना बचे तो वो पैसे आपके किसी काम नहीं आते। ये मेरी कहानी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया मुबीन आपका। बढ़ते हैं एक और ख़ौफनाक कहानी की तरफ। ये ख़ौफनाक कहानी जाहिद शेयर कर रहे हैं। जाहिद कहते हैं, मैं बहावलपुर का रहने वाला हूँ और आज आपके साथ अपनी ज़िंदगी में पेश आने वाली एक दिल दहला देने वाली कहानी शेयर करना चाहता हूँ। आज से तकरीबन 15 साल पहले की बात है। मैं फोटाबाद से आगे अपने चाचू के घर गया हुआ था। मेरे चाचू का घर फोटाबाद से आगे जो गांव है उस तरफ है। जब मैं वहाँ पर गया तो मैंने अपने कज़न से ये कहा कि चलो बाहर चलते हैं, मुझे गांव का हिस्सा दिखाओ, मुझे गांव देखने हैं। तो मेरे कज़न ने मुझे ये कहा कि यहाँ पर घूमने फिरने आए हो तो चलो तुम्हें एक जगह दिखाता हूँ। वो मुझे एक बहुत बड़ी नहर पर लेकर गया। हम लोगों ने नहर पर बहुत ज़्यादा टाइम गुजारा। हम लोगों को सब बहुत अच्छा लगा। वहीं पर बैठे बैठे जिन्नात के बारे में बातें होने लग गईं। ना चाहते हुए भी मेरे कज़न ने मुझे ये कहा कि यहाँ से दूर, आबादी से बाहर, जिस तरफ बिल्कुल जंगलात का हिस्सा है, वहाँ पर एक बहुत कदीम, तकरीबन 200 साल पुराना एक मंदिर है, जिस मंदिर के बारे में ये मशहूर है कि वहाँ पर किसी देव का बसेरा है और वो देव ना तो उस मंदिर के करीब किसी को जाने देता है और ना ही उसको गिराने देता है। यहाँ तक कि उसके आसपास का जो हिस्सा है जहाँ पर अब बहुत ज़्यादा जंगल बन गया है, वहाँ तक भी उस देव का असर है। वहाँ पर कोई जानवर तो क्या, कोई परिंदा भी नहीं जाता। बहुत से लोगों ने वहाँ पर जाने की कोशिश की है, लेकिन वो लोग हमेशा वहाँ से वापस आ जाते हैं। वो ये भी कहता था कि शाम के बाद वहाँ पर मंदिर में बहुत ज़्यादा घंटियाँ बजने की आवाज़ भी आती है। मैंने अपने कज़न को ये कहा कि ये सब बातें बनी हुई हैं, हो सकता है कि उस जगह पर किसी ने कब्ज़ा कर लिया हो और जाकर भी उस जगह को कोई गिराने ना देता हो। क्या तुमने कभी अपनी आंखों से जिन्नात को देखा है? जिसमें मेरे कज़न का ये कहना था, नहीं, मैंने कभी भी जिन्नात को नहीं देखा। लेकिन हम लोग जिन्नात के वजूद से इनकार भी नहीं कर सकते, क्योंकि गैर मरी मखलूक़ात और जिन्नात हर जगह पर मौजूद होते हैं। इसके अलावा बहुत से लोगों को गांव में अक्सर जिन्नात के दौरे भी पड़ते हैं। मैंने बहुत से लोगों की हालतें बहुत अजीब देखी हैं। उस मंदिर की तरफ भी कुछ लोग गए थे और उसके बाद उन लोगों को भी दौरे पड़ने लग गए थे। उन लोगों को भी डरावने चेहरे वाली कुछ मखलूक़ात नज़र आती थी। मैंने अपने कज़न से ये कहा कि ये सारी बातें हैं, मन गढ़ंत कहानियाँ हैं, चलो हम लोग वहाँ पर जाकर देखते हैं कि वो मंदिर कैसा है। मैंने आज तक कभी मंदिर नहीं देखा था, तो मेरे दिल में ये ख्याल आया कि मैं जाकर देखूंगा कि मंदिर कैसा होता है। मैंने से कहा कि हम अभी वहाँ पर चलते हैं। तो मेरे कज़न ने मुझे ये कहा कि नहीं, अब तो असर का टाइम हो गया है और वो जगह काफ़ी दूर है। अगर हम लोग वहाँ पर गए तो हम लोगों को रात हो जाएगी और वो पूरा जंगल का हिस्सा है। हम लोगों को वापस आते आते अंधेरा हो जाएगा। मैंने उसे ये कहा कि तुम इतने बड़े होकर भी डरते हो, किसी काम के नहीं हो तुम। मेरे पास मोबाइल है और मोबाइल में टॉर्च भी है। इसके अलावा हम घर में से भी एक टॉर्च ले लेंगे। चलो चलते हैं, बहुत मज़ा आएगा। मेरा कज़न थोड़ा सा डरा हुआ था। शायद उसने उस जगह के बारे में कुछ ज़्यादा ही बातें सुन रखी थी, लेकिन मेरे ऊपर तो एक तजस्सुस सा तारी हो गया था। मुझे हमेशा से बहुत ज़्यादा शौक़ था कि मैं अपनी आंखों से जिन्नात को देखूं। आखिर जिन्नात का जो वजूद बताया जाता है, जिन्नात के बारे में जो बातें की जाती हैं, क्या बिल्कुल जिन्नात वैसे ही होते हैं या सिर्फ इंसान का एक वहम होता है जो खौफ तारी होने की वजह से उस पर सवार हो जाता है। मैंने ऐसी बहुत सी जगहों पर अकेले भी जाकर देखा था जिनके बारे में अक्सर लोग ये कहते थे कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा जिन्नात होते हैं, लेकिन मेरे साथ कभी भी कुछ नहीं हुआ था। इसलिए मैंने अपने कज़न को ये कहा कि चलो हम लोग चलते हैं। हम लोग घर वापस आए। घर वापस आकर हम लोगों ने मोटर बाइक लिया। घर वालों को ये बताया कि हम लोग किसी दोस्त के पास जा रहे हैं, शाम तक वापस आ जाएंगे। घर वालों को यही लगा कि शायद पास वाले गांव में जा रहे होंगे। हम लोगों ने मोटरसाइकिल निकाला और दोनों उस पर सवार होकर उस पुराने मंदिर की तरफ चल पड़े। अब हम लोगों ने तकरीबन 1 घंटे का सफ़र कर लिया था। हम लोग काफ़ी ज़्यादा गांव की आबादी से बाहर निकल आए थे। दूर दूर तक बहुत ज़्यादा घने जंगल थे, बहुत ज़्यादा वीराने थे। अभी हम लोग उस तरफ जा ही रहे थे, रास्ते में हम लोगों को एक बहुत बड़ा दरबार भी नज़र आया। हम लोग दरबार पर गए, हमने हाज़िरी दी, सलाम किया और वहाँ से दुआ मांगकर वापस आ गए।
وہاں سے جب ہم لوگ نکل رہے تھے تو دربار کے پاس کسی نے منت کے کچھ کھانے والی مٹھائی بھی رکھی ہوئی تھی۔ وہاں سے کچھ ہم لوگوں نے مٹھائی بھی اٹھا لی کہ راستے میں کھاتے جائیں گے۔ وہ مٹھائی ایک شاپنگ بیگ میں ہم لوگوں نے ڈال لی اور لے کر دوبارہ سے اپنا سفر شروع کیا۔ ابھی بالکل اندھیرا نہیں ہوا تھا، مغرب ہونے والی تھی، ابھی روشنی تھی، گرمیوں کا موسم تھا، رات دیر سے ڈھلتی تھی۔ اس وقت تقریباً مغرب کی اذان 5 ساڑھے 5 بجے شام ہو جایا کرتی تھی اور ابھی بھی دھوپ بالکل صاف نظر آ رہی تھی۔ جب ہم لوگ اس مندر کی طرف بڑھنے لگے تو ایک کچا سا راستہ تھا، اور وہ جو راستہ تھا وہ بالکل درختوں کے درمیان سے بنا ہوا تھا۔ اس راستے کو دیکھ کر ایسا لگتا تھا کہ یہ بات بالکل سچ ہے کہ یہاں پر کبھی بھی کوئی انسان نہیں آیا ہوگا۔ اتنے بڑی جھاڑیاں، اتنے بڑے بڑے درخت تھے وہاں پر، جیسے بالکل ایسا لگتا تھا کہ جنگل بیابان ہے۔ میں نے اسے کہا کہ کہیں راستہ تو نہیں بھول گئے تم؟ اس طرح مجھے تو نہیں لگتا کہ کوئی راستہ آگے ہو سکتا ہے۔ اس نے یہ کہا کہ یہی راستہ ہے۔ اس کے گاؤں کا ایک دوست پہلے بھی یہاں تک لے کر آیا تھا، لیکن یہ لوگ ڈر کے واپس بھاگ گئے تھے۔ میرے کزن نے یہ کہا کہ ہم لوگ یہاں آدھے راستے تک آئے تھے، پھر ہم لوگ ڈر کے واپس بھاگ گئے تھے۔ ہم لوگوں کی ہمت ہی نہیں پڑی تھی آگے جانے کی۔ جیسے ہی میں نے اس کو یہ کہا کہ اب میں تمہارے ساتھ ہوں، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم چلاتے جاؤ۔ اور ہم لوگ ساتھ ساتھ مٹھائی بھی کھا رہے تھے۔ ابھی تک تو کچھ بھی نہیں ہوا تھا، یہاں تک کہ وہ جنگلی راستہ بھی ہم لوگوں نے آدھا کراس کر لیا تھا۔ اب اندھیرا بڑھنے لگا تھا کیونکہ وہ جنگل بہت زیادہ گھنا تھا اور وہاں پر دھوپ کی روشنی کم آ رہی تھی۔ ہم لوگوں نے بائک کی لائٹ بھی آن کر دی اور ٹارچ بھی آن کر لی۔ اب جب ہم لوگ کافی زیادہ اندر آ چکے تھے تو ہم لوگوں کو دور سے مندر کی گھنٹی بجنے کی آواز آ رہی تھی۔ یہ بات بالکل سچ تھی کہ شام کے ٹائم وہاں پر مندر کی کوئی گھنٹی بجاتا تھا۔ آخر کون تھا جو اس ویران جگہ پر آیا کرتا تھا؟ میں نے بھی سنی، میرے دوست نے بھی سنی، لیکن وہ آواز ایسی تھی جیسے بہت دور سے آ رہی ہو۔ لوگوں کا یہ ماننا تھا کہ وہ مندر پارٹیشن سے پہلے کا تھا، لیکن جب پارٹیشن کے بعد وہ جگہ ویران ہوئی، آبادیاں دور ہٹ گئیں، تو وہاں پر کوئی بھی نہیں جاتا تھا۔ بند اور ویران رہنے کی وجہ سے وہاں پر جنات کا بسیرا ہو گیا، کیونکہ جو بھی جگہ 40 دن سے زیادہ بند رہتی ہے وہاں پر جنات اپنا بسیرا کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد جب ہم لوگ اس کے قریب جانے لگے تو مندر کی گھنٹی کی آواز بہت زیادہ کلیئر سنائی دینے لگی، بہت پاس سے آ رہی تھی، اور وہ ایسے لگ رہا تھا کہ کوئی ایک گھنٹی نہیں بج رہی، جیسے کافی زیادہ گھنٹیاں بج رہی ہیں۔ تقریباً 7 سے 8 گھنٹیاں بجنے کی آواز آ رہی تھی۔ اب ہم لوگ تھوڑے سے ڈر گئے۔ میرے کزن نے یہ کہا ابھی بھی وقت ہے، واپس چلتے ہیں۔ میرے کزن کا نام توقیر تھا۔ میں نے اپنے کزن توقیر سے یہ کہا کہ اتنا آگے آگے ہیں، اب ذرا مندر کو بھی دیکھ لیتے ہیں، ہم کون سا اندر جا رہے ہیں۔ جیسے جیسے وہ گھنٹیوں کی آواز قریب ہوتی گئی ہم لوگ بھی مندر کے قریب پہنچ گئے۔ اب سامنے ایک بہت قدیم اور پرانی عمارت نظر آ رہی تھی، جس کی دیواریں کچھ پیلے سے رنگ کی تھیں، اور اب ان کے اوپر جگہ جگہ پر اتنے پرانے ہونے کے وجہ سے ان کا کلر بھی تبدیل ہوا ہوا تھا۔ جگہ جگہ سے وہ کچھ کالے رنگ کی عمارت بھی لگ رہی تھی، اور اس کی پچھلی سائڈ پر بہت بڑی بیل تھی جس نے آدھے سے زیادہ اس مندر کو کور کیا ہوا تھا۔ بالکل سامنے، اپنی آنکھوں کے سامنے، میں نے زندگی میں پہلی دفعہ مندر کو دیکھا تھا۔ 4 سے 5 سیڑھیاں بھی بنی ہوئی تھیں جن کے اوپر چڑھ کر آگے اندر جایا جاتا تھا۔ شاید وہاں پر کوئی دروازہ نہیں تھا۔ ابھی ہم لوگ وہاں پر پہنچے، ہم لوگوں نے بائک کھڑا کیا تو ایک دم سے بہت تیز آندھی چلنے لگ گئی۔ ایسے لگ رہا تھا کہ موسم 1 منٹ میں خراب ہوا ہے۔ ہم لوگ بہت زیادہ ڈر گئے کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، ایک دم سے موسم کیسے خراب ہو گیا ہے۔ جبکہ جب ہم لوگ گھر سے نکلے تھے اس وقت تک تو بہت تیز دھوپ تھی۔ جب ہم لوگوں نے ٹائم دیکھا تو شام کے 7 بج چکے تھے۔ میرے کزن نے یہ کہا کہ بس اب تم نے مندر دیکھ لیا، اب ہم لوگ واپس چلتے ہیں۔ میں نے اسے یہ کہا کہ ٹھیک ہے ابھی چلے جاتے ہیں۔ میں تھوڑا سا آگے ہو کر ٹارچ کی مدد سے دیکھنے لگا۔ میرا دل تھا کہ میں موبائل میں اس کی تھوڑی سی تصویریں بنا لوں، جب واپس جاؤں گا تو سب کو دکھاؤں گا۔ تبھی میں نے اپنا موبائل آن کیا، اس کا کیمرہ نکالا تو تصویریں بنانے لگا۔ ابھی میں نے تصویریں بنانی شروع ہی کی تھی کہ مجھے مندر کی جو دیوار تھی، یعنی جو چھت تھا اس کا، وہ جو ایک گول سا حصہ ہوتا ہے، وہ جو نظر آ رہا تھا مجھے، اس کے اوپر ایک بہت بڑا سر نظر آیا۔ میں ایک دم سے چیخ کر پیچھے ہٹا۔ جیسے میں چیخ کر پیچھے ہٹا تو میرے کزن توقیر نے پوچھا کیا ہوا ہے؟ میں نے اسے کہا کہ مجھے ابھی وہاں پر کوئی نظر آیا ہے،
لیکن اس کا سر بہت زیادہ بڑا تھا. میں نے اتنا بڑا سر کبھی نہیں دیکھا. یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جتنا پانی کا ایک بڑا مٹکا ہوتا ہے اتنا بڑا وہ سر تھا، اور اس کے اوپر ایسا لگ رہا تھا جیسے 3 سے 4 آنکھیں چمک رہی ہیں. میرے کزن نے مجھے یہ کہا کہ اگر تو تم جھوٹ بول رہے ہو اور مذاق کر رہے ہو تو یہ ٹائم ایسا نہیں ہے، پہلے ہم لوگ ایسی جگہ پر موجود ہیں، چلو یہاں سے واپس چلتے ہیں. ہم لوگوں نے فوراً سے بائک سٹارٹ کیا کیونکہ میں نے اس چیز کو دیکھا تھا، بالکل سچ میں نے دیکھا تھا. سیاہ کلر کا اس کا سر تھا اور وہ بالکل سامنے ہی تھا. ایسا لگ رہا تھا کہ شاید وہ پیچھے کھڑا ہے. وہ مندر بہت زیادہ اونچا تھا اور اس کے پیچھے سے اس کا سر نظر آ رہا تھا، تو وہ کتنا اونچا ہوگا یا اس کا قد کتنا ہوگا. جیسے ہم لوگوں نے بائک سٹارٹ کیا، ہم لوگوں کو اپنے پاس سے کسی کے سانس لینے کی بہت اونچی آواز آ رہی تھی. ہم لوگ بہت زیادہ ڈر گئے، یہاں تک کہ چیخیں بھی نکلنے لگ گئی تھیں. وہ سانس کی آواز ایسے تھی جیسے ابھی سب کچھ ہلنے لگ جائے گا، جیسے کوئی بہت بھاری سا کوئی جانور ہے جو ہمارے پاس سانس لے رہا ہے. جیسے ہم لوگوں نے بائک سٹارٹ کیا، ہم لوگ اس مندر سے تھوڑا سا آگے نکلے تو وہ کچا راستہ تھا. ہم لوگوں کو باقاعدہ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ ہم لوگوں کے پیچھے بھاری قدموں کے ساتھ کوئی چلتا ہوا آ رہا ہے. ہم لوگ بہت زیادہ ڈرے ہوئے تھے. ایک دم سے پتہ نہیں میرے کزن کو کیا ہوا، وہ کچے کے راستے سے شاید راستہ بھٹک چکا تھا کیونکہ وہاں پر راستہ 2 طرف جا رہا تھا. اس نے اور طرف بائک چلانا شروع کر دیا. وہ راستہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا. 1 گھنٹے سے زیادہ بائک چلنے کے باوجود بھی راستہ ختم نہیں ہو رہا تھا. اتنی ڈراؤنی آوازیں آ رہی تھیں، ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی ساتھ ساتھ بھاگ رہا ہے. ایک کالے رنگ کا سایہ تھا، اس کا قد بہت زیادہ وسیع تھا، یہاں تک کہ وہ سانس لینے کی آواز ہم لوگوں کے پاس تک آ رہی تھی. جیسے وہ راستہ ختم ہوا تو ہم لوگ بالکل اس دربار کے پاس پہنچ گئے. شاید یہ کوئی اور راستہ تھا جو ڈائریکٹ اس دربار تک آتا تھا، لیکن یہ راستہ تقریباً اس راستے سے ڈبل بڑا تھا. اب تقریباً 9 ساڑھے 9 10 بجے کا ٹائم ہو گیا ہوگا. دربار جو تھا وہ بند ہو چکا تھا، لیکن اس کے اندر دربان موجود تھا. ہم نے اس کو چیخنا چلانا شروع کر دیا اور یہ کہا کہ جلدی سے دروازہ کھولو. جیسے اس نے ہمارا چیخو پکار سنا، وہ آیا اور اس نے دربار کا دروازہ کھولا. دربار میں ایک سائڈ پر 2 بڑے بڑے کتے باندھے ہوئے تھے، شاید وہاں پر حفاظت کے لیے باندھے ہوئے تھے. وہ کتے بہت بڑے شکاری کتے لگ رہے تھے. ان کتوں نے بہت زور سے بھونکنا شروع کر دیا، جیسے ان کتوں کو کچھ نظر آ رہا تھا، اور ان کتوں نے منہ بالکل اوپر اٹھایا ہوا تھا. دربار نے فوراً سے ہمیں اندر کیا اور دربار کا دروازہ بند کر لیا. کتے اس طرح سے شور مچا رہے تھے کہ جیسے ابھی اس جو ان کی چین باندھی ہوئی تھی اس کو توڑ کر باہر نکل جائیں گے. 2 منٹ تقریباً ان کتوں نے شور مچایا. 2 منٹ کے بعد ان کا شور تھم گیا اور وہ عجیب سی آواز نکالنے وہیں پر بیٹھ گئے. دربان نے ہم لوگوں کو پانی پلایا اور پوچھا کہ تم لوگ ادھر سے آ رہے ہو اور کہاں گئے تھے؟ تم لوگ کہیں سے چوری کر کے آئے ہو؟ تم لوگوں کے پیچھے کون لگا ہوا تھا؟ ہم لوگوں نے اسے ساری بات بتائی، سانس لیا، وہاں پر سلام کیا. تو اس دربان کا یہ کہنا تھا کہ اگر تم لوگوں کے پاس اس دربار کا یہ تبرک مٹھائی نہ ہوتی تو وہ دیو تم لوگوں کو زندہ نہ چھوڑتا. وہ جو مندر تھا تقریباً 2 سے 2.5 سال پرانا اور بند مندر تھا. شروع میں ان کے جو دادا پردادا تھے، ان کے بھی آگے سے جو دادا پردادا تھے، وہ لوگ یہ بتاتے تھے بہت سے لوگوں نے وہاں پر جانے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ مندر اتنا قدیم اور پرانا تھا کہ وہاں پر کوئی بھی نہیں جا سکتا تھا. پھر وہ جگہ بالکل ویران ہو گئی، وہاں پر انسان کا دور دور تک عمل دخل ختم ہو گیا تھا. پھر کہا یہ جاتا تھا کہ کسی بہت بڑے عامل پیر صاحب نے اس طرف ایک دیو کو قید کیا تھا. جب وہ پیر صاحب فوت ہو گئے تو اس کے بعد بہت سے لوگ وہاں پر دیو دیکھنے کے لیے جایا کرتے تھے، لیکن جو بھی اس حدود میں پاؤں رکھتا تھا اس کی حالت خراب ہو جاتی تھی. اگر تم لوگ اس دربار سے ہو کر نہ جاتے اور اس کا تبرک ساتھ نہ لے کر جاتے تو شاید تم لوگ اب یہاں پر نہ بیٹھے ہوتے. ان کا یہاں تک بھی کہنا تھا کہ ان لوگوں کے ذہنی توازن تک پلٹ جاتے تھے جو اس حدود میں پاؤں رکھتے تھے، وہ جو کچے کا راستہ تھا. ہم لوگوں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ ہم لوگ زندہ سلامت واپس آ گئے. پھر ہم لوگوں نے اس دربار پر سلام کیا. وہاں پر وہ جو دربان تھے انہوں نے ہمیں اور تبرک دیا، وہ ہم لوگوں نے لیا اور ہم لوگ وہاں سے واپس آئے. تقریباً 11 دن ہم دونوں کا بخار نہیں اترا تھا کیونکہ ہم لوگ بہت زیادہ اس جگہ پر کلوز چلے گئے تھے اور میں نے تو اس کو دیکھ بھی لیا تھا. پھر ہم لوگوں نے تعویذ لیے، علاج کروایا، گھر والوں سے بہت زیادہ ڈانٹ پڑی
तकरीबन 11वें-12वें दिन मैं वापस अपने घर आया था। तो जब घर वालों को पता चला तो तब भी बहुत डांट पड़ी थी, फिर मैं कभी भी वहाँ पर नहीं गया। ये मेरी ज़िंदगी की एक ऐसी कहानी है जिसको आज 15 साल के बाद भी जब मैं आपको सुना रहा हूँ तो मेरी वही हालत हो रही है और मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं और मेरी आंखों के सामने वो एक एक मंज़र आ रहा है। ये मेरी कहानी थी जो मैंने आपको सुनाई। बहुत शुक्रिया ज़ाहिद आपका। लिसनर्स, ये थी आज की खौफनाक कहानी है। अपना फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दें, आप लोगों को कैसी लगी। आप लोग भी अपनी खौफनाक कहानियाँ शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी nushinmilk57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। हॉरर उर्दू सेंटर पर मैंने MA राहत का बदरू नावल स्टार्ट किया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा ड्रामा नावल है। उसको ज़रूर विज़िट करें, आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। और जिन लोगों ने अभी तक हॉरर उर्दू सेंटर को सब्सक्राइब नहीं किया, अभी अपने यूट्यूब ब्राउज़र में जाएं, हॉरर उर्दू सेंटर लिखकर सर्च करें, मेरा चैनल मिल जाएगा। उसको जाकर फ़ौरन से सब्सक्राइब करें। उस चैनल को भी इसी तरह से सपोर्ट करें जैसे आप लोगों ने खौफनाक कहानियों को सपोर्ट किया है। नौशीन वॉइस ऑफिशियल में मैं शॉर्ट्स बेटा पोस्ट करती हूँ, वहाँ पर भी इंटरेस्टिंग वीडियोस होती हैं। आप लोग चाहें तो उसको भी विज़िट कर सकते हैं। उर्दू कहानियाँ अक्सर लोग मेरे से पूछते हैं कि आपकी कज़न का चैनल है। जी, मेरी कज़न का चैनल है उर्दू कहानियाँ। जब आप लोग लिखेंगे तो आप लोगों को उर्दू कहानियाँ भी मिल जाएंगी। उनका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग चाहें तो वहाँ से लिंक ले सकते हैं। नीला वॉइस ऑफिशियल मेरी सिस्टर का चैनल है, हॉरर स्टोरी चैनल है, उनको भी जाकर सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सा ख्याल रखा करें और अपनी ढेरों दुआओं में मुझे, मेरे वालिदैन को, मेरी फैमिली को याद रखा करें। इंशाल्लाह कल आप लोगों के साथ फिर मुलाकात होगी किसी नई खौफनाक कहानी में। आप लोग भी अपना फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह निगहबान।